بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ معاملات چل رہے ہیں لیجسلیشن کے معاملے میں، نیب رولز بھی ہیں، فیٹ اپ بھی ہے، جوائنٹ سیشن بل پاس نہیں ہو رہا ہے، اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے، اور کراچی کی صورتحال ہے تو کافی کچھ ہے۔ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج کہہ چکے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہے اس معاملے میں کہ نواز شریف صاحب دھوکہ دے کے چلے گئے اور گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا آج اہم ترین انٹرویو ہے جناب، 10:02 پہ ARY پہ ہوگا۔ ارشد شریف صاحب نے آج انٹرویو کیا ہے طویل دورانیے کا، تو اس کو ضرور ذرا سنیے گا کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان نے بہت سارے اہم ترین سوالوں کا جواب دیا ہے، بہت زیادہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے، اپنی پالیسیوں کا انہوں نے کس طریقے سے دفاع کیا، تو ضرور جناب عمران خان صاحب کو سنیے گا۔ اور پہلا شارٹ ہی سن لیں، آج ہی اسی انٹرویو سے ہم نے تھوڑا سا حصہ لیا اور تفصیل آپ کو 10 بجے ملے گی، لیکن ذرا سنائیے گا جی۔ یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا، اب وہ ماحول ایسا بن گیا، پہلے تو ڈاکٹرز اوپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے۔ 6 گھنٹے کیبنٹ نے ڈیبیٹ کیا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں، بڑی ڈیبیٹ چلی۔ انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کا پورا کیبنٹ کے سامنے اوپینین رکھا، پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنٹی، ہم نے کہا کم از کم وہ 7 ارب روپے کی میرے خیال میں کہ انڈیمنٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے۔ شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو۔ اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں۔ اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے، وہ لگ رہے ہیں، جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو NRO تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ اکمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی۔ ہمارے سے غلطی ہوئی تو یہ تمام اہم موضوعات ہیں جناب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، اور ان سارے سوالوں کا جواب ہم انہی سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ کابینہ میں بھی رہے، پارلیمنٹ میں بھی رہے، اور پس پردہ جو بات چیت ہوتی رہی اس میں بھی رہے، اور اس ٹیم کا بھی، بلکہ اس ٹیم کے سربراہ تھے جنہوں نے اسیس کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ زندگی اور موت کا کوئی تصویر پیش کی گئی تھی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ امبیرسمنٹ ہے۔ تو واقعتاً زندگی اور موت کا معاملہ ہی تھا، یا وہی بات جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا گیا اور ہم دھوکے میں آ گئے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر نے ایک آبزرویشنز اس میں دی۔ ECL کے پاس جو کمیٹی تھی وہاں بات آئی، اور وہاں جو جتنی بھی رپورٹس رکھی گئیں، میڈیکل رپورٹس، وہ چاہے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز تھے، چاہے اس میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تھے، چاہے اس میں انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز تھے، اور وہ ایکچولی ہم نے پھر ان کو بلایا بھی اپنے سامنے، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، شہزاد اکبر ڈاکٹر نہیں ہے، اعظم سلیمان صاحب سیکٹری داخلہ تھے، وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے اور بڑی لمبی ڈیلیبریشن ہوئی، اور سمجھے کہ گھنٹوں وہ اجلاس چلا۔ جی 2-3 سیشن ہوئے، 2-3 اس کے سیشن ہوئے اور گھنٹوں وہ چلا، اور اس کے بعد اس میں یہی چیز سامنے آئی کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور بڑی سیویئر قسم کی ان کو ہارٹ ایلمنٹ ہے، ساتھ ساتھ اور ان کے ایسے ایلمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ان کو امیجیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ باہر نہیں ملی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی چیز جو ڈاکٹرز نے تمام رپورٹس ہمیں دیں اور ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی، وہی چیز ہم کیبنٹ میں لے کے گئے، اور کیبنٹ میں بڑا لمبا چوڑا سیشن چلا، پھر شام میں دوبارہ ایک سیشن بلایا گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا، اسیس کیا گیا کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس تھیں، جو کہ نواز شریف کے ڈاکٹرز، گورنمنٹ کے ڈاکٹرز اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز،
تینوں کے تینوں ایک ہی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو ان دی اینڈ پھر پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو جانے دینا ڈاکٹر چاہیے. مینج ہو گئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سچویشن آ رہی ہے دیکھیں وہ کچھ کہا صابر، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ویری سمپلی کہ اگر وہ مینج ہوئے یا نہیں ہوئے یہ میرا آپ کا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا. اسی کوئی انکوائری ہو، کوئی ڈٹرمنیشن ہو، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہے. لیکن جو رپورٹس ہمارے سامنے تھیں اور کیبنٹ کے سامنے تھی، پرائم منسٹر کے سامنے تھیں، وہ تو رپورٹس ایسے ہی تھیں جن سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں کہ کسی وقت کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، پرائم منسٹر عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پوری کابینہ کہہ رہی ہے کہ امبیرسمنٹ ہے، ریگریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اور جب چیف ایگزیکٹو ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا نواز شریف اور تھا، جو لندن میں نواز شریف نظر آ رہا ہے وہ اور ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا پورے سسٹم کو انہوں نے ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ دیا، کورٹس کو بھی دھوکہ دیا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایک پورے سسٹم کے منہ پہ ایک کہنا چاہیے نا تھپڑ ہے کہ ایک بیوقوف بنایا، ماموں بنایا، اور ایک مجرم جو ہے وہ جیل سے نکلا اور شاہی طیارے پہ بیٹھ کے وہ باہر چلا گیا. اچھا یہ کیوں یہ پرسیپشن کریٹ کیوں ہوا؟ جو اب آج کا جو پرسیپشن ہے وہ ایک پرسیپشن یہی ہے کہ دھوکہ دیا گیا. وہ پرسیپشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس میں انہوں نے کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ اپنی تمام میڈیکل رپورٹس جو ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پاکستان کی پنجاب کی گورنمنٹ سے شیئر کریں گے، نمبر 1. سیکنڈلی جو وہاں پاکستان ہائی کمیشن جی ہاں، لندن میں ریپرزینٹیو ہے لندن میں، تو وہ باقاعدہ اس میں انوالو ان کو نواز شریف صاحب کیے کریں گے اور اس کو پیریوڈیکل وہ تو شیئر کر رہے ہیں نا، تصویر شیئر کر رہے ہیں، تو چائے کافی، تو یہ پرسیپشن جو برگر، جی پرسیپشن جو ہے وہ یہ پرسیپشن اس لیے کریٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تصویر آپ دیکھ لیں. جی وہ صحیح آپ فرما رہے ہیں. پرسیپشن اس لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ یہ جو تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھیں کورٹ کے آرڈر کے مطابق عین مطابق انہوں نے نہیں کی. تو اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ صرف دھوکہ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو یا وائلیشن ہمارے آرڈرز کی نہیں ہے، یہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن. بالکل. چوہے صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چوہے صاحب آئیں میدان میں. فروغ نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ایک اہم جو ڈاکٹر ہیں وہ فیصل سلطان ہے، جو اس وقت وفاقی معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کو بھی خاص طور پر بھیجا گیا تھا اور کہا یہ گیا کہ ان کو بھی یہی لگا کہ یہ 100%. اچھا چوہے صاحب کی آواز ذرا ٹھیک کریں جی، ورنہ چوہے صاحب ہمیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا فورم ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے؟ کیا آپ پنجاب گورنمنٹ جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ جائے گی؟ کیونکہ اب تو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کہہ چکے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ یہ صرف ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں بلکہ کورٹ آرڈرز کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہے. تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آگے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دو باتیں ہیں صابر صاحب. کورٹ آرڈر کے کورٹ کے ساتھ فراڈ ہوا نہیں ہوا وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اس میں انکوائری کی ضرورت ہے کہ کیا وہ میڈیکل رپورٹس صحیح تھی غلط تھیں. لیکن کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن تو ہوئی ہے، کیونکہ جو پیریوڈیکل رپورٹس میڈیکل رپورٹس جو دینی تھیں، جو پاکستان ہائی کمشنر کے آفیسر جو تھا اس کو ساتھ اس کو انوالو رکھنا تھا، اور وہ تمام چیزیں نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ جو انڈرٹیکنگ نواز شریف صاحب نے دی اور شہباز شریف صاحب نے دی وہ وائلیٹ ہو گئی. کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کی اگر وائلیشن ہے تو اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیں سر. وہی ہے جو یوسف رضا گیلانی کو دی گئی، ڈسکوالیفیکیشن جو راجہ پرویز اشرف کو دی گئی. اس میں یہی ہے کہ اس کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں، اور میں تو شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے وہ تمام جو رپورٹس ہیں وہ صحیح طرح اس کی آپ کمپلائنس کر دیں، ورنہ نواز شریف صاحب تو ایک کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں.
یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑی پرابلم میں آ جائیں گے. شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ. دیکھ لیجیے. سنائیے جی. کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر 4 ہفتے کے لیے بھیج دیا جائے اور پھر میں مان لیتا ہوں کہ واپس آئیں گے, تو اس کی بھی اگر آپ بات کریں. یہ دیکھیں کہ عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا, عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا. وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے, تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا. میاں صاحب حکومت نے دعویٰ کیا کہ برطانیہ کو خط لکھا جا رہا ہے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے. ایک اس پہ آپ کیا کہیں کہ دوسرے کہ آپ بطور گارنٹر ہیں, وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بطور گارنٹر گرفتار کروایا جائے گا. تو عدالت اگر آپ کو بلاتی ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں, مجھے انہوں نے پہلے بھی گرفتار کیا, اب بھی لگے ہوئے ہیں, اللہ مالک انشاءاللہ. جناب میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ درست ہے. باقاعدہ انڈرٹیکنگ دی گئی, انڈرٹیکنگ میں گارنٹی دی گئی, اور نہ صرف گارنٹی یہ تھی کہ ان کو واپس لایا جائے گا, بلکہ اس آرڈر کی کمپلائنس کی جو پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس ہیں نواز شریف صاحب کی وہ جمع کی جائیں گی. ساتھ ساتھ پاکستان ہائی کمیشن, یہ میں بار بار انسسٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن کے آفیسر کو رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو انفورس کیا جائے, دیکھا جائے کورٹ کا آرڈر. اور تو یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تو ود ڈیو رسپیکٹ درست نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں ریکارڈ تو اٹ سپیکس فار اٹ سیلف. ریکارڈ میں باقاعدہ گارنٹی دی گئی, ایک قسم کی انڈرٹیکنگ جو کہ ایک ایفیڈیوٹ فارم میں ہوتی ہے وہ جمع کی گئی. اس کے بعد میاں صاحب ٹریول کر سکے. تو یہ ایک کلیئر کٹ بہت ہی امپورٹنٹ کیس صرف میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اب نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن آپ بطور لا منسٹر, پرائم منسٹر آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے اوپنلی کہہ دیا, میڈیا میں آگے انٹرویو میں کہہ دیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ. جی آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ایک مجرم جو کہ دھوکہ دے کے گیا, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بادی نظر میں وہ ایسا ہی ہے, تو اس کو واپس لانے کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا جائے گا؟ اور اگلا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے ان کو واپس بھیجنے کی, یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی طرح وہ بھی کسی مقامی عدالت میں جائیں گے اور بلکہ کہ میں تو ایک پولیٹیکل فیس ہوں اور میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر لے لیں گے وہاں سے. میں گزارش یہ کروں کہ صابر, میں جو پوری بھر اسٹریٹجی ہے وہ تو میں پیش نہیں کرنا چاہتا, سوائے اس کے کہ یہاں جو فرق ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا, بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا جو ایگزٹ ہے وہ کورٹ آرڈر کی وجہ سے ہے, اور اگر کورٹ آرڈر نہیں ہوتا تو یہ اس طرح ایگزٹ نہیں ہوتی. تو کورٹ آرڈر کی وجہ سے, اور یہ صرف کیبنٹ نے یا ہماری کمیٹی نے یہ رپورٹس نہیں دیکھیں بلکہ کورٹ نے وہ رپورٹس دیکھیں اور اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ آرڈر پاس کیا. تو ایک جو بنیادی فرق ہے اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں اور نواز شریف صاحب کے کیس میں وہ یہ کورٹ آرڈر ہے. اور یہ کورٹ آرڈر میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب اگر سن رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے, اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. تو ایک تو آپ اس سے بچیں ڈسکوالیفیکیشن سے, اس آرڈر کی کمپلائنس کروائیں, نہیں تو آپ کے ساتھ بھی, آپ کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہ ایک کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے. اور کورٹ آرڈر کی کیونکہ وائلیشن ہے اس وجہ سے کیبنٹ ممبرز کا, پرائم منسٹر صاحب کا یہی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر کوئی کامن آدمی, کوئی دوسرا آدمی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن کرے تو اس کا ایک کانسیکوینس ہے. یہاں اگر وائلیشن کورٹ آرڈر کی ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یعنی پھر رول آف لاء کدھر گیا؟ رول آف لاء کو انفورس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے وہ اس کو نکالنے میں نواز شریف صاحب تو خود تو یہ رپورٹس تیار نہیں کر رہے تھے, ان کے کوئی سہولت کار بھی ہوں گے, کوئی لیبز میں بیٹھے ہوں گے, کوئی ڈاکٹرز ہوں گے جو یہ سارے چیزیں گڑبڑ کر رہے تھے, تو ان کو بھی لایا جا سکتا ہے قانون کے دائرے میں, وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. دیکھیے میں اگین صابر, میں ابھی میں یہ بات ابھی حتمی طور پہ نہیں کر رہا کہ کوئی فراڈ ہوا ہے, لیکن میں ان لائٹ آف کے جو ایونٹس ہیں
کہ نواز شریف صاحب کی کوئی رپورٹ لنڈن سے پھر انہوں نے میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کی. وہ اس وجہ سے نہیں جمع کی کہ وہ وہاں یہاں تو بیمار تھے اور وہاں صحت یاب ہو گئے ہیں, اور وہ اب رپورٹ اس لیے نہیں دے رہے تاکہ وہ یہ بات سامنے نہ کھلے کہ اب وہ صحت یاب ہیں اور آ سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ رپورٹس میں فراڈ تھا. تو رپورٹس میں اگر فراڈ تھا یا نہیں تھا تو وہ جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوگی, اور اس میں آپ کا یہ سوال ہے بالکل کہ جو بھی ڈاکٹرز اس میں انوالو تھے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو کوئی غلط سیمپل دکھا دیا ہو, کوئی غلط رپورٹ دے دی ہو, تو جو لیب ہے رپورٹس میرا بلڈ نواز شریف صاحب کے نام کے دے دیا ہو, تو یہ تمام چیزوں پھر ان کو رول آؤٹ فروغ نسیم صاحب معاف کرنا, جی یہ بہت ہی غلط پریسیڈنٹ رکھی گئی ہے. اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایمبولینس کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ مذاکرات کرتے تھے نواز شریف اور مریم نواز سے, اور اس وجہ سے سارا جال سازی کا ڈرامہ رچایا گیا. تو آپ یہاں تو پھر سارے حقائق سامنے لائیں اور بے نقاب کریں لوگوں کو. ہم تو اس وقت سے روتے رہے ہیں کہ بھئی وہ قیمے والے نان کھا رہے ہیں وہاں سرسد اسپتال میں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے, آپ نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے. تو ادھر یہاں لگ رہا تھا کہ 1-2 گھنٹے بھی وہ اگر زندہ رہ گئے تو بہت بڑا معجزہ ہے. تو یعنی کوئی مطلب کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اب ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضمانت ہونے والی ہے اور نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں وہ ایک ماحول بنا لیا جاتا ہے, پڑھ لو شروع ہو جاتی ہے, اور لا اور قانون اور آئین اور سارے کے سارے شکست کھا جاتے ہیں. جو لوگ اربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں اور وہ کروڑوں روپے دے کے وہ پھر بچ جاتے ہیں. یہ ہے ماحول. چودھری صاحب میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, پوری کیبنٹ, پوری فیڈرل گورنمنٹ اس مسئلے کی طے کو پہنچنے کے لیے بہت ہی کمیٹڈ ہے کہ دیکھیں سچ پہ اگر کوئی بات ہے, وہ یہاں بیمار تھے اور وہاں جا کے صحت یاب ہو گئے ہیں, تو چلیں وہ میڈیکل رپورٹس کا پھر فراڈ نہیں ہے, پھر کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. لیکن اگر یہاں میڈیکل رپورٹس میں لیبز میں کہیں فراڈ اگر ہوا ہے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہیے, اور اس کی صحیح جانکاری کرنے کے بعد گورنمنٹ ہیز ٹو ریٹریس اٹس اسٹیپس. جی چودھری صاحب کچھ اور پوچھیں گے یا میں پھر اگلی خبر شروع کریں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ فروغ نسیم بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد ہیں اور بڑا ہر قسم کے ایڈورس سچویشن میں بھی ڈٹے رہتے ہیں. ہیڈس آف ٹو ہم. میں نے تو نہیں دیکھے لوگ, بہت سارے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, اور انہوں نے مشکل حالات میں بڑی خدمات دی ہیں. ہیونگ سیڈ دس, لیکن ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی یعنی کسی کو خوف نہیں قانون کا, کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو پھر تو یعنی بات یہ ہو ہی نا. وہی چوری چکاری, وہی ڈاکہ زنی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب مجھے بتائے کتنے بندے اندر ہیں, کتنی ریکوری ہوئی ہے, اور ایف اے ٹی ایف کا کیا ہو رہا ہے, اور آپ اس میں کیوں کرائم ڈاؤن کر گئے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ لگتی. ویئر آر یو سکسیڈنگ؟ میں جواب دوں؟ جی سر آپ نہیں دینا. میں چودھری صاحب بہت اچھے آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اور ایک تو آپ کا شکریہ بڑا کہ آپ نے میری جو بھی ایفرٹس ہیں اس کو سراہا. لیکن میں آپ کے اس پروگرام میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ آپ جیسے اور ہمارے بھائی صابر شاکر جیسے جو صف اول کے جرنلسٹس ہیں, یہ قوم کا ضمیر ہے, اور اس طرح کے جو جرنلسٹس ہیں یہ قوم کی, ملک کی, اسٹیٹ کی جو ڈائریکشن ہے آپ تعین کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور جتنی آپ دونوں کی تعریف کی جائے, آپ کے اس پروگرام کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور یہ بڑا بہترین پروگرام ہے, اور آپ دیکھیے کہ ہر آدمی پاکستان میں باقاعدہ ٹائم نکال کے اس کو دیکھتا ہے. میں بھی کتنا بزی ہوں, ہر روز 7 بجے پوری کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ. وہ تہاڈی مرضی دا جو پروگرام ہے. جی سر, اصل تے ایئر وائی دی مینجمنٹ سلمان اقبال دا کمال ہے. ایسے ہی. اچھا چودھری صاحب, جو فیٹ ایف کی بات ہے میں آپ کے سامنے رکھوں, جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جو بل تھا, اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ نان کاگنیزبل اوفینس اس کو رہنے دینا چاہیے تھا, اور کاگنیزبل اوفینس نہ
کرنا نہیں چاہیے تھا اور یہ بڑا غلط ہے اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے اور کس کی وائلیشن ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا اور یہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کو ریز کیا تو میں نے باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو بتایا کہ سی آر پی سی میں باقاعدہ کانسیپٹ ہے کاگنیزبل اور نان کاگنیزبل اوفینسز کا, یعنی ایک جہاں وارنٹ کے ساتھ گرفتاری ہوتی ہے اور ایک جو وداؤٹ وارنٹ گرفتاری ہوتی ہے. میں سن رہا تھا سینٹ میں آپ کی ڈیبیٹ, اور بھرمار ہے ایسے اوفینسز کی, اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہنا کہ اس کو کیونکہ کاگنیزبل بنایا جا رہا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, تو ایک تو یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے ممالک ہیں جہاں منی لانڈرنگ میں یہ ایک کاگنیزبل اوفینس ہے, وداؤٹ وارنٹ یہ گرفتاری ہوتی ہے. ایک نہیں متعدد ممالک ہیں, اور آپ کہیں گے تو آپ کو میں اس کی ڈیٹیلز دے دوں گا. لیکن تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور ہمارے دوست ہمارے بھائی جو اپوزیشن کے ہیں وہ ذرا سا دیکھ لیں, پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ کرٹیسزم کریں. یہ میوچل ایویلیویشن رپورٹ ہے فیٹف کی, اس میں صفحہ نمبر ہے 15. صفحہ نمبر 15 میں پرائیورٹی جو رسپانسز ہیں نمبر سی فار کیٹ, اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ رجیم ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے, اور ایک اس کے اندر انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کو کاگنیزبل اوفینس بنایا جائے. تو وہ جتنے بھی لوگ یہ بڑے بڑے اینالسٹس آ کے اپوزیشن کی طرف سے اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, دیکھیے پڑھ لیجئے, پڑھ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے اور ہمیں کنونس کر دیجئے. لیکن بغیر پڑھے بغیر جانے میڈیا میں غلط بات کرنی, پارلیمنٹ میں غلط بات کرنی مناسب نہیں ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آنا, مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک بات تو چھوٹی سی یہ بتائیں کہ یہ فیٹف میں جو کچھ اپوزیشن بظاہر اعتراض کر رہی ہے یہی ہے, یا پھر وہ ان کے پاس ایک نیب آرڈیننس میں ترامیم کا ایک پورا دستہ ہے وہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سیکوینس آف ایونٹس سامنے رکھتا ہوں. باقاعدہ اپوزیشن کی ایک کمیٹی بنی اور گورنمنٹ کی ایک کمیٹی بنی. گورنمنٹ کی کمیٹی میں میں تھا, شہزاد اکبر صاحب تھے, اور اپوزیشن کی کمیٹی میں فاروق نائک صاحب تھے, ساتھ ساتھ محسن رانجھا صاحب تھے, شہرین امان صاحبہ بھی تھیں, اور پھر بیچ میں اپوزیشن کے اور بہت سے رہنما جس میں شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے افراد بھی, خواجہ آصف صاحب بھی, اور لوگ اس میں تھے. اور پھر یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوا کہ یہ آپ ہمیں کنونس کیجئے کہ فیٹف کی کیا یہ ریکوائرمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ہم نے پھر کیا یہ کہ ساتھ ساتھ فیٹف کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساتھ رکھیں, وہاں سے کنسلٹنٹس جو تھے ان کو بھی ساتھ ان کو ریکویسٹ کی, اور دو بدو ایک پروویژن پہ ایک کنسنسس کریٹ کی. اور جہاں جہاں ذرا سا بھی ہم نے یہ دیکھا کہ فیٹف کی یہ ریکوائرمنٹ شاید اس میں لچک ہو سکتی ہے تو اپوزیشن کی بات مان لی, اور ایک باقاعدہ ایک ڈرافٹ بنا ہمارے ساتھ کہ اچھا جی یہ جو عاملہ میں لاز ہیں یہ آپ ایڈ کر دیں, امینڈمنٹ کر دیں تو ہم آپ کو پاس کروا دیں گے, کیونکہ یہ ملکی مفاد کا مسئلہ ہے. ان دی اینڈ آ کے یہ ڈائلاگ اس لیے ٹوٹ گیا کہ اپوزیشن نے یہ فرمایا کہ نیب کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے زمرے میں عاملہ سے ہٹا دیا جائے, یعنی منی لانڈرنگ لاز جو ہیں اس کے اندر نیب کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ نہ رکھا جائے, نیب سے دور رہیں. تو اس پہ میرا اور شہزاد اکبر کا ہمارا یہی رسپانس تھا, اور یہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیے یہ نیب کو تو آپ نے ڈالا تھا, عاملہ 2010 میں بنا تو یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, اور یہ پی ٹی آئی نہیں ڈال رہی, اس کے الائز نہیں ڈال رہی, یہ تو دراصل آپ نے ڈالا تھا 2010 میں, اور اس وقت ٹھیک تھا, اب یہ آپ کو برا لگ رہا ہے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ نیب میں ریورس برڈن آف پروف ہے اور عاملہ میں ریورس برڈن آف پروف نہیں ہے. اگر آپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہیں دیں گے تو ریورس برڈن آف پروف نیب والا آ جائے گا. میں نے کہا یہ بنیادی طور پہ غلط
انٹرپریٹیشن ہے قانون کا، جورسپروڈنس آپ غلط سائٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نیب کا برڈن آف پروف الگ ہے، آملہ کا برڈن آف پروف الگ ہے۔ اگر آملہ میں نیب انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو نیب کا برڈن آف پروف نہیں آئے گا، تو اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کا بھی جواب نہیں تھا کہ 2010 سے یہ قانون ہے، پھر یہ بھی جواب نہیں تھا کہ فیٹ ایف کے ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کو اسٹریٹ دکھایا گیا کہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو اور ساتھ ساتھ جب نیب کی ڈسکشن، کیا نیب کی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب میں جب تک کوئی شخص کنوکٹ نہ ہو عدالت سے اس کو اریسٹ نہ کیا جائے، پہلی چیز۔ سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کنوکٹ بھی ہو جائے اور جب تک اس کی اپیلیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ختم نہ ہو جائے تو وہ پارلیمان میں ڈسکوالیفائی نہ ہو۔ طویل دورانیے کا کھیل۔ تو یہ ان چیزوں پہ گورنمنٹ اگری نہیں کر سکتی۔ ہم نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بتایا۔ یہ تو پھر خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے لیے ہوا نا؟ دیکھیں ان کے لیے بھی ہوا یا جس کے لیے بھی ہوا، ہم اس کو اگری نہیں کر سکتے۔ میں فروغ نسیم یا عمران خان پرائم منسٹر، ہم اس کو اگری نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ تو ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے عوام کو؟ جی چودھری صاحب۔ چودھری صاحب۔ فروغ نسیم صاحب، جبکہ ہم آپ کی بہت خدمات، آپ کی حکومت کا بھی، عمران خان کا ایمانداری، آپ کی ایمانداری سارے کے ساتھ ہے، لیکن نیب کے اور نیب آرڈیننس تحت ملک سے لوٹ مار، رشوت ستانی، بدعنوانی اور چوروں ڈاکوں کے خاتمے کی جو ایفرٹ ہے وہ اس کو کمزور کرنے میں جنہوں پنجابی جو کئی دن چھیڑ جناب نے پائی ہے کہ پہلے جی وہ جو ٹیکس چور ہے ان کو باہر، دوسرے جو بزنس مین ہے وہ باہر، تیسرے فلاں بھی باہر، چوتھا بھی باہر، اور اتنی کروڑ رقم سے نیچے والے کیس باہر، اور آپ لوگوں نے اس کا حشر نشر کیا ہے، اور اس سے وہ اب آگے ہیں کہ نواز شریف کو بھی باہر، زرداری کو بھی باہر، اب جتنے بھی بندے ہیں نا سب کو باہر کر دو۔ آپ لوگ جو ہیں، اور اس وقت آپ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں اسٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ جو نیب ہے نا وہ ہمیں گورنر نہیں کرنے دے رہی۔ یہ this is the impression۔ جی میں چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اور میں نے جیسے کہا کہ چودھری صاحب کی اور آپ کی صابر، آپ دونوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ وہ ضمیر کو بھی جھنجھوڑتی ہیں اور صحیح ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں۔ دیکھیے جب یہ آرڈیننس تحریک انصاف کی اور ایل آئی ایس کی گورنمنٹ لے کے آئی، جس میں بزنس مین اور ان کے ٹیکس کے مسائل کو الگ کیا گیا، یہ آرڈیننس لیپس کر گیا، اور آج کی تاریخ میں وہ آرڈیننس نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور آج کی تاریخ میں وہ تمام چیزیں جو چودھری صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی اس وقت تھیں، اب وہ اویلیبل اسی طرح ہیں نیب میں جیسے پہلے تھیں۔ اور یہ 3 مہینے کا آپ سمجھیے، اور 4 مہینے اور 3 مہینے اور لگا لیں، ایک ٹرائل پیریڈ تھا کہ دیکھیں کیسا چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر کچھ سکم آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے لا تو ایوولوشنری پروسیس ہے، اس کے اندر جب سکم آنے کی گنجائش نظر آئی تو پھر گورنمنٹ ایک سٹیپ پیچھے ہو گئی اس سے، اور گورنمنٹ نے پھر اس آرڈیننس سے یہی کہا، کشی اختیار کر لی اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں ہونے دیا، اور اپوزیشن سے بھی کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے اکاؤنٹیبلٹی کو۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ فیٹ ایف کا جو ہے معاملہ ہر صورت میں اسے منظور کروانا ہے، ظاہر ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو ڈلوانا نہیں ہے، اپوزیشن کے بلند باغ دعوے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، آپ کی پالیسی اور آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے، خرم دستگیر صاحب اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں بھی ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے؟ ذرا میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو کہہ رہے ہیں نا 9 ترامیم، تو یہ اس میں 7 کے قریب تو بائی کنسنٹ ہے، وہ تو ہم خود ایگری کرتے ہیں اور ہم آپ سے ایگری کر چکے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم نیب کو نہیں نکالیں گے اس میں سے، اور یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ اس کو نان کاگنیزبل رہنے دیا جائے اور کاگنیزبل نہ کیا جائے، تو دیکھیے وہ تو فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہم آپ کی نہیں مان سکتے، نمبر 1۔ سیکنڈلی میں اپیل کرتا ہوں اپوزیشن کے تمام اپنے غیور ممبران سے جو کہ پاکستان کے حامی ہیں، جو کہ پارٹی پالیٹکس کے بیونڈ دیکھتے ہیں، کہ یہ آپ کا ملک ہے، یہ دیکھیے پی ٹی آئی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے فیٹ ایف، یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ اتنے ہی محب الوطن ہیں جتنے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہے، تو لہٰذا آپ یعنی ایک ممبر، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، وہ آئے، میں دعوت دیتا ہوں، اور وہ باقاعدہ اس کو ووٹ کرے،
اور اپنی پارٹیوں کو کنونس کریں، اپنی پارٹیوں کو کنونس کریں آپ اور کہہ رہے ووٹ ہیں کریں۔ کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے بالاتر ہو کے ووٹ کریں، پاکستان کے لیے ووٹ کریں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو کنونس کریں۔ یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے اپنی جو کوئی فائنل آرڈر آپ کی جماعت نے پاس کر دیا ہے اس کو وائلیٹ کریں، نہیں، لیکن آپ آگے آئیے اور ان اس کو میں کنونس کریے۔ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ ارکان پہ کوئی وہ تو نہیں آئے گا، مشکل تو نہیں آئے گی کہ میرا پارٹی نہیں خیال پوزیشن سے ہٹ کے ووٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ 63A لگے گا اس میں، کیونکہ 63A جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کلاز ہے، اور میری ریڈنگ یہ ہے کہ شاید اس میں 63A کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک سمجھیے کہ فریڈم ہے ارکان کو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اس جوائنٹ سیشن میں گورنمنٹ کے بل کو بھرپور سپورٹ کریں اور پاکستان کو بچائیں یا پھر اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بچائیں؟ آپ یہ فیصلہ آپ کا ہے، یہ فیصلہ ارکان پارلیمان نے کرنا ہے، کیونکہ جو نمبر گیم ہے آپ کے پاس عددی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، وہ 224 حزب اختلاف کی ہے بظاہر، جی، اور 218 جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی بنتی ہے، اور آزاد اراکین 4 ہیں، نیشنل پارٹی کے 4 ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل جو ہے یعنی نیک ٹو نیک ہے نا، اس طرح سے صابری نیک ٹو نیک ہے نا، نیک ٹو نیک ہے نا۔ تو صادق سنجرانی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، صادق سنجرانی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، یہاں تو پاکستان کے لیے اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو دیکھ کے لوگوں نے ووٹ آپ پر اعتماد ہیں؟ میں اعتماد ہوں، پر اعتماد ہوں اپنے تمام اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے ممبران سے۔ پرائم منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا آپ ان کو دیں گے؟ جی ذرا سنائیے۔ جی، لیجسلیشن ریجیکٹ ہوگی ہیں، تو اب آپ بطور چیف ایگزیکٹو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانا ہے؟ ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں۔ جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتا ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا، جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ سے ہوگا، یہ سب ذمہ دار ہوں گے۔ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کے نام پہ اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں، جدھر اسمبلی میں جاتے ہیں بلیک میل شروع ہو جاتی ہے۔ لمبی نیب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ جا کے نیب میں جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم بتائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ ہوتا تو بلیک لسٹ ہونے کے نقصانات تو 2-4 بتا دیں۔ دیکھیے بلیک لسٹ میں پھر یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پاکستان پہ اکنامک سینکشنز لگ سکتے ہیں، پاکستان کا جو بزنس مین ہے اس کی LCs، بینک گارنٹیز، پاکستان کے بینکس، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ آپ نہیں کر سکتے، ہر چیز ڈیفالٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اپوزیشن میں ایک سے ایک اور بہت اچھے ممبران موجود ہیں جو محب الوطن ہیں، اور میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بلاک ہو جائے گا؟ پاکستان فائنینشلی، اکنامکلی بلاک ہو جائے گا، سوشلی بلاک ہو جائے گا، اور یہ بڑا ہی ایک ڈومزے پکچر میں نہیں دے رہا ہوں، یہ ریئل پکچر آپ کو دے رہا ہوں۔ لہٰذا اپوزیشن کو بالکل اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہیں بلکہ تو آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں کوئی امینڈمنٹ پاس کرا کے پھر سینٹ سے کرا کے اور کسی منیمم ایجنڈے پر اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے سکتے؟ چودھری صاحب کچھ اس میں ایسا ہے نا کہ یہ جو بل اب تیار ہوا ہے نا، یہ بالکل فیٹف کے اینڈ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے۔ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا چھیڑا تو اور پاس بھی کروا دیا تو فیٹف کی کمپلائنس ہم کر نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں تو یہ بل پاس کرانا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ امینڈمنٹ، جو 7 امینڈمنٹس اگری ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ بھی آ سکتی ہیں۔ 2 امینڈمنٹس ہم نہیں لا سکتے، نیب والا اور کاگنیزبل والا، اور اگر اس میں سے ہم نے ایک چیز بھی نکالی تو ہماری یہ تمام کی تمام ایفرٹ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اسی طرح اس کو پاس کرانا ہے، اور مجھے یہی بڑی امید ہے اپنے اپوزیشن کے ممبران سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ وہ پاکستان کی اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بندوبست کر لیا ہے، بندوبست کی بات اور نہیں جوائنٹ ہے، سیشن میں میں آپ کو آپ کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں صابر، بندوبست کی بات نہیں ہے بالکل۔ مجھے بڑا بھروسہ ہے اپوزیشن کی کہ بہت سے میجورٹی لوگوں کی جو ضمیر ہے نا، وہ بہت زبردست پاکستانی ہے، اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، لیڈرشپ کو سیاست نہیں کھیلنے دیں گے پاکستان کے نام پہ۔ اس کی ریزن ہے نا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کوئی کمپین، کوئی آگہی مہم
یا ارکان پارلیمنٹ کو بلائیں پارٹی سے ہٹ کے جی کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ آئیں, آپ کے ساتھ بات کریں, سمجھیں کہ یہ سچویشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو خیر چلیں, وہ دیکھتے ہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن جیسے ہمارے ایسے پروگرام آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر اس کو سمجھ رہا ہے, اور میں تو اوپن دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کے کسی ممبر کو کہ مجھ سے کوئی چیز سمجھنا چاہے. میں تو ان لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا جو اس کو اپوز کر رہے تھے, جیسے میڈم شیری رحمان صاحبہ یا شاہد عباسی صاحب ہیں یا محسن راجہ صاحب ہیں یا فاروق نائک صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں راجہ پرویز اشرف ہیں یا اور کوئی ہے, مجھ سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور کہیں ہم غلط ہیں تو ہمیں بتا دیں, اور کہیں ہم غلط نہیں ہیں تو ہماری بات مانیں. یعنی آپ اس بات پہ گورنمنٹ, پرائم منسٹر, آپ کی جماعت MQM بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت بارگیننگ نہیں کی جائے گی اور فیٹف کو الگ سے اس بل کو منظور کروایا جائے گا ہر صورت میں؟ صابر, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نا, مطلب یا تو ہمارے پاس مثال کے طور پہ اگر ہم ان کے کاگنیزبل والی بات یا نیب والی بات مان لیں تو پھر فیٹف کی کمپلائنس نہیں ہوتی, اور فیٹف کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں ہے کچھ. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم فیٹف کی کمپلائنس کر رہے ہیں اور کن چیزوں سے کر رہے ہیں. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کر دیتے ہیں لیکن ساتھ نیب ترامیم ہماری ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیے صابر صاحب, جی سر. فروغ نسیم صاحب سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر چیف جسٹس گلزار احمد خان جیسے دبنگ اور دیانتدار اور ان کے سینئر ججز اس میں رکاوٹ نہ بنتے تو آپ نے تو نیب کا ٹیا پاچا کر دیا تھا. نہیں سر, نہیں ایک تو سر چیف جسٹس کا لاسٹ نیم خان نہیں ہے, آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن میں پھر سے آپ سے گزارش کروں, میں گلزار احمد تک چیف جسٹس گلزار احمد. میں دیکھیں بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ وہی کرے گی جو ہماری سپریم کورٹ کہے گی, جو ہماری عدالتیں کہتی ہیں, یعنی رول آف لاء کی کمپلائنس ہونی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنا بھی آرڈیننس تھا جس پہ چودھری صاحب آپ کا بڑا ایک ڈسپیوٹ تھا, اس آرڈیننس پہ گورنمنٹ نے اس کو چیک کیا. میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ گزارش کر چکا تھا کہ گورنمنٹ دیکھیے اس کو چیک کرے گی. گورنمنٹ ٹرائل اینڈ ایرر تو کرنا ہے نا, ایولیوشنری پروسیس ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے یا گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, فیٹف ہو جائے گا؟ میرا دیکھیں گیم آف نمبرز تو یہ ہے کہ نیک ٹو نیک ہے, یہ کو 5-7 کی بات ہے اور نہیں ہے, 5-7 کی بات ہے. تو 10-12 ارکان بزی بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, اور میں کوئی انڈر ہینڈ چیز کرنے میں بالکل معترف نہیں ہوں. کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو انڈر ہینڈ ہو, صرف وہ چیز کی جائے جو کہ صحیح ہو اور قانون کے حساب سے. اور قانون یہی ہے, لارجر انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ, سب سے بڑا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان بلز کو پاس کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جناب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آج وسیم اختر صاحب میئر کراچی, آج ان کا آخری دن ہے. آئی تھنک شاید تو سیاسی طور پہ وہ فرما گئے ہیں, تو ویسے تو ماشاءاللہ سلامت رہیں گے. تو کیا ہے ایڈمنسٹریٹر لگانے کا اختیار کس کا آئندہ کا؟ میرے خیال میں گورنمنٹ آف سندھ کے پاس یہ اختیار پولیس ہے. سولی اختیار ہے جی مکمل ان کا اختیار تو ہے. کون آ رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کراچی کا حال. جی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پچھلے 12 سال سے ہے, اور اس سے زیادہ فیلڈ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کبھی نہیں آئی. اور اس نے 12 سال میں ثابت کر دیا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے دوست نہیں مان رہے, مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی نام آیا تھا, اس پہ کوئی ریزسٹنس ہے؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں کچھ, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کا اس میں انوالومنٹ ہے, وہاں MQM بھی ہے, PTI بھی ہے. اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ ذرا ان کو دیکھ لیں. میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں یہ سب نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر آئے یا جو بھی آئندہ الیکشن کے بعد میئر آئے تو اس کو بھرپور اختیار ہونا چاہیے, فائنینسز ہونے چاہیے کہ وہ کام کچھ الیکشن کب ہو سکتے ہیں؟ کراچی ڈوبا ہوا ہے اور ملک میں بڑا غرق ہے. ابھی تک تو وزیر اعظم کو, سارے سروسز چیف کو, ساری گورنمنٹ کو وہاں جا کے چیزوں کی نگرانی کرنی چاہیے تھی. کر رہے ہیں نہیں, لیکن چودھری صاحب کو بچانے میں. چودھری صاحب 18ویں ترمیم کے بعد
वज़ीर आज़म या फेडरल गवर्नमेंट के पास सिवाय 149 के कोई टूल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, सिंध गवर्नमेंट लगा देती तो एडमिनिस्ट्रेटर किसको रिपोर्ट करेगा? सिंध गवर्नमेंट जी, को सिंध करेगा? गवर्नमेंट को करेगा, सिंध सिंध गवर्नमेंट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। और तो इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन तो उसका 3-4 महीने के बाद जो उसका प्रोसेस है वो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो हमने गुफ्तगू सुनी है जो इजलासों में हुई उसमें तो 1-1.5 साल तक तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मुझे अगेन इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन बहरहाल लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होनी चाहिए, उसके इलेक्शन होने चाहिए। आपने पहले 3 ओवर बड़े फ्रंट फुट पे खेले हैं जी, आखिरी ओवर पे आप बैक फुट पे चले गए। नहीं इलेक्शन होने चाहिए और लोकल गवर्नमेंट को भरपूर एम्पावरमेंट जब तक नहीं मिलेगी तो ये पाकिस्तान की जो डे टू डे सिविक प्रॉब्लम्स हैं। आर्टिकल 149 अभी भी ऑप्शन है, 149 भी ऑप्शन है, 140A को भी मुरव्वज करना है। और इशू यही है कि अगर 140A जो है वो मुरव्वज हो जाता है सही तरह से तो हर चीज़ आसान हो जाती है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत है, सिर्फ NFC से काम नहीं होगा। NFC गवर्नमेंट ऑफ सिंध या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दे देती है। 149 ऑप्शन है, 140A भी ऑप्शन जी, दोनों ऑप्शन हैं। बराह रास्त विफाक ले सकता है? नहीं, विफाक उसमें लेने की बात नहीं है, 149 में लेने की बात नहीं है, 149 में डायरेक्शंस इशू होते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।